السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوں کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا کیا غیبت کرنے سے روزہ ہو جاتا ہے؟ غیبت یہ ایک بہت ہی برا فعل ہے۔ غیبت کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، وہ اس کو ناپسندیدہ اور وہ اس سے گھن کرے گا، وہ اس کو یعنی مردہ بھائی کا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا غیبت کرنا اپنے بھائی کے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی یہ برا فعل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بار اشارتاً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہاتھ کے اشارے کے ساتھ فرمایا کہ ان کا قد مبارک چھوٹا ہے۔ صرف ہاتھ کے اشارہ کیا کہ ان کا قد مبارک چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے فوراً یہ فرمایا عائشہ ایسے نہیں کہتے، یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے کا سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ یعنی غیبت اتنا برا فعل ہے۔ تو روزے کی حالت میں غیبت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص روزہ بھی رکھے، غیبت بھی کرے اور پھر زبان سے فحش گوئی بھی کرے، یعنی روزہ رکھ کے گناہوں سے باز نہ آئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص کا بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی گناہ کرے۔ یعنی بندہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ تو کہتا ہے میرا روزہ ہے، لیکن ہر گناہ وہ کر رہا ہے، زبان سے فحش گوئی بھی کر رہا ہے، غیبت بھی لوگوں کی کر رہا ہے، اور بے حیائی کے کام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور روزہ کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کہ وہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تک لوگوں روزہ رکھو، جب تک میں نہ کہوں تو آپ نے روزہ افطار نہیں کرنا۔ روزہ رکھا، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں روزہ افطار کر لوں؟ حضور نے فرمایا افطار کر لو۔ دوسرا شخص آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 2 کنیزیں ہیں، مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی روزہ افطار کروں، میری کنیزیں بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کنیزوں کا کوئی روزہ نہیں ہے، وہ تو گوشت کھاتی رہی ہیں سارا دن۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کچھ نہیں کھایا، وہ تو روزے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت کھاتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ایک برتن دیا، کہا لے جاؤ اور ان کو بولو اس میں کیا کریں۔ جب وہ برتن لے کے گئے تو ان کنیزوں نے جب اس کے اندر کیا تو وہ سارا کے سارا جمع ہوا خون اس سے باہر آیا۔ کیسے وہ پیالہ جتنا بھی تھا وہ سارا کیسے خون سے بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون جو ان کے جمع ہوا خون یہ باہر آ گیا ہے۔ فرمایا اگر یہ ان کے اندر رہتا، فرمایا اگر اسی حالت میں ان کو موت آ جاتی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس سارے واقعات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ کے غیبت کرتے ہیں تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ اپنی زبان کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہر گناہ سے بچنا یہ روزہ ہے۔ روزے کا صوم کا مطلب ہے روکنا، ہر گناہ سے روکنا، کھانا پینے سے بھی روکنا۔ لیکن اگر روزہ رکھ کے بھی گناہ کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہمیں اللہ فرماتا ہے
کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتے ہے اس بندے کے بھوکے رہنے کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ واقعہ جو آپ نے بھی سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت کھاتی رہی ہیں سارا دن، یعنی اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو اتنا سخت گناہ ہے اس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسی حالت میں مر جائے تو فرمایا ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن غیبت جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ تمہیں نہیں معاف کرے گا اس وقت تک تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔